الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات و تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جو ساری کائنات کو پالنے والا، سنبھالنے والا، داتا و مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر و غریب نواز ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم سید اعظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے اللہ رب العالمین کا مہمان مہینہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے،
یقین جانیے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح یہ مہینہ اختتام کو جا پہنچنے والا۔ آج الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اشتہارات کے ذریعے آپ سبھی احباب کو بخوبی اس بات کا علم ہے۔ آج توبہ استغفار کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس مہینے کو دنیا والوں کے لیے ایک پیکج نما بنا کے بھیجا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، مصنفین لکھتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کھیر کھا کے اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے فرمانے لگے، محبوب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی لفظوں میں گناہ کی ڈیفینیشن بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ، ہر وہ چیز گناہ ہے کہ جو تم کرو اور تمہارا دل گواہی دے کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دل کیسے گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہے؟ فرمایا تمہارے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوگا اور تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے لوگ دیکھ نہ لیں۔ یہی ڈر ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اس خالق حقیقی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاعین التوابون۔ محبوب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گنہگار ہے، اور ان میں سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے۔ ان میں سے سب سے بہترین گنہگار وہ ہے کہ جسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، ایک دن آئے گا میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے، ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرات بڑی محبت سے اپنے دل و دماغ کو میری نوک کے ساتھ جوڑیے گا، میں چند ہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی بات اچھی لگے نا تو ضرور سبحان اللہ بولیے، لیکن جب مرشد و ہادی کا نام آئے تو کوئی بندہ بھی خاموش نہ بیٹھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینہ پاک پہ قرآن اترا ہے، اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، محبوب کہیے مومنوں سے۔ صحابہ فرماتے جب مومنوں کا تذکرہ آتا نا تو ہم چکنے ہو جاتے کہ ہمارے لیے کوئی حکم اترا ہے۔ حضرات یہی جذبہ چاہیے آج ہم میں سے۔ اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے نا تو پھر آئیڈیل کے نقشہ قدم پہ چلنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں توبہ کرو۔ اللہ کیسی توبہ کرنی ہے؟ فرمایا توبہ کرو، اچھی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہیں فائدہ کیا ہوگا جب تم توبہ کرو گے، اور جب تم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو گے، اور جب تم تنے تنہا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے، اور جب تمہارا دل یہ گواہی دے گا کہ ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینے پڑیں گے،
اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کر کے میرے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کرو۔ اللہ ہم اظہار کریں گے، ہم توبہ کریں گے، اللہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ انسان ہے نا لالچی ذہن ہے، ہر چیز فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ اللہ فرماتے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اور تم توبہ کرو گے اور پھر اچھی توبہ کرو گے، اور تم توبہ کرو گے پھر بہترین توبہ کرو گے، اور تم توبہ کرو گے پھر اعلیٰ توبہ کرو گے۔ رب کہتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات دوں گا اور جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ حضرات اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام سنیے، اور رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا محبوب میرے بندوں سے کہیے، محبوب میرے پیاروں سے کہیے، محبوب میرے وفاداروں سے کہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، محبوب جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، اور جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، اور چاہے اعلانیہ کیے ہیں، اور چاہے اکیلے کیے ہیں، اور چاہے ذاتن کی غلطیاں ہیں، اور چاہے باطن کی غلطیاں ہیں، محبوب بندے تو میرے ہی ہیں نا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور رب کہتا ہے اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ذرا نظریں دُرا کے دیکھو تو صحیح، اور آدم علیہ السلام بھی آئے تھے، ربنا ظلمنا، اور آدم علیہ السلام بھی آئے تھے، آ کے عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے نظریں تو دراؤ، اور یونس نے بھی مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، اور نظریں تو دڑاؤ، اور کون کون سے گناہگار آئے تھے۔ آج میں نے ماہ سیام بھیجا ہے، اور رب کہتا ہے برکتوں والا مہینہ بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیکج لگا کے بھیج دیا ہے، اور ابن آدم اپنے گناہوں کی گٹلیوں کو سامنے رکھ، اپنے گناہوں کے پہاڑوں کو سامنے رکھ، اور میری بارگاہ میں آنا۔ آنسو کا قطرہ آنکھ تمہاری سے بہانا کام تمہارا ہے، تمہارے آنسوؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا کام میرے رب کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو آ تو صحیح، اور تو آ تو صحیح۔ اللہ پھر آنا تو کیسے آنا ہے؟ کہ کسی کو وکالت کے لیے بھیجنا پڑے گا؟ ایم این اے کو ملنا ہو تو پی اے کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی بڑے کو ملنا ہو تو ساتھ میں کوئی سفارش لے کے آنی پڑتی ہے۔ رب کہتا ہے تم میرے در پہ آئے گا نا تو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میرے در پہ آئے گا نا تو کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تو تیرے اتنا پاس ہوں۔ اور کبھی آ تو صحیح، اور کبھی اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار تو کر، اور کبھی آ تو صحیح، اور میری دہلیز پہ آ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ فرمایا محبوب میرے بندوں سے کہیے۔ اللہ کیا کہنا ان سے؟ اللہ فرماتے انہیں کہیے اِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، محبوب کہیے میرے بندوں سے جب گناہ کر لینا، گناہ کر کر کے تھک جائے، اتنے گناہ کریں اتنے گناہ کریں، پوری زمین کو گناہوں سے بھر دیں، محبوب پھر گناہوں کا رخ آسمان کی طرف کر دے، آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے۔ محبوب شرط ایک ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، پھر آ جائے میری دہلیز پہ، پھر آ جائے میرے در پہ۔ اللہ نے قانون بھی بتا دیا ہے، اللہ نے کلیہ بھی بتا دیا ہے۔ رب کہتا ہے پھر میری دہلیز پہ آئے نا میرا بندہ تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلا کے کیا کہے؟ اللہ تو نہیں تو کہا تھا اِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تو نہیں تو کہا تھا اور میری دہلیز پہ آنا اور صرف گناہ معاف ہی نہیں کروں گا،
اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میری دہلیز پہ تو آ، اللہ فرماتے میرے در پہ تو آ، اللہ فرماتے میرے قریب تو آ۔ حضرات ایک اور قرآن کا مقام ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے، فرمایا محبوب کہیے میرے بندوں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ محبوب کہیو میرے بندوں سے، محبوب میرے بندوں کو بتائیے، محبوب کہیے میرے بندوں سے، اور گناہ کیے ہیں نا، اب رستہ ڈھونڈ رہے بخشش کا، اب راستہ ڈھونڈ رہے معافیوں کا، اللہ فرماتے دور نہیں جانا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب میرے بندوں سے کہیے جب گناہ کرتے ہیں نا تو دل میں کھٹکا پیدا ہو، کبھی نہ کبھی تنہائی میں بیٹھے دل میں خیال آ جائے نا، یار بڑے دن ہو گئے ہیں گناہ کرتے کرتے، اور بڑے دن ہو گئے اپنے رب سے، اپنے رب کو ناراض کرتے کرتے، اور بڑے دن ہو گئے اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے۔ محبوب جب دل میں خیال آئے نا تو یہ بات سوچ کے اپنے دل کو ہی تھما لینا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اور یہ کوئی نہیں ہے کہ مسجد میں آنا ہی پڑے گا اور پھر جا کے تمہاری پکار سنوں گا، اور میری دہلیز پہ آؤ گے پھر ہی میں تمہاری پکار سنوں گا۔ رب کہتا ہے نہیں نہیں، اپنی چارپائی سے اٹھ رات کو، اور آدھی رات کا وقت ہے، ساری دنیا سوئی ہے، اٹھ جا تن تنہا وضو کر، اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ لے، تکبیر تحریمہ کہہ، اور پھر پڑھنا شروع کر دے، اللہم باعد بینی وبین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اور پڑھتا جا اور پڑھتا جا، اور جب تم اپنے گناہوں کو ذہن میں لائے گا ادھر نماز ختم ہوگی، رب کہتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ یقین جانیے جب بندہ آدھی رات کو اٹھتا ہے نا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اعتکاف پہ بھائی بیٹھے ان سے پوچھئے کہ رات کو عبادت کی لذتیں کیا ہے اور رات کو عبادت کی مٹھاسیں کیا ہے۔ خدا کی قسم تنہا بندہ اکیلا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کو تصور میں لاتا ہے نا، امیجن کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، اور بندہ اعتراف کرتا جاتا ہے اور بندہ اعتراف کرتا جاتا ہے، اور اس رب نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے۔ محبوب کہیے میرے بندوں سے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور تمہارے گناہوں سے بڑی ہے میری رحمت، اور تمہارے گناہوں سے لامحدود ہے میری رحمت، اور میری رحمت کا حساب نہیں ہے، اتنی بڑی ہے میری رحمت 100 بندے کا قاتل بھی دہلیز پہ آ کے ہاتھ اٹھائے میں تو اسے بھی معاف کر دوں، اسے بھی معاف کر دو۔ کہ سنا نہیں، محبوب فرماتے ہیں کہ بندے نے نا 100 بندے کو قتل کر دیا، اور دل میں خیال آیا یار اس رب کو بھی کوئی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے بھی تو کھڑے ہونا ہے، اس رب کو بھی تو کوئی جواب دینا ہے۔ نکلا ہے بخشش طلب کرنے، ایک اللہ والے سے ملا نا، اس نے کہا وہ فلاں بستی کی طرف چلا جا، اس بستی کے رہنے والے نا بڑے اللہ والے، امید ہے تو ان میں جائے گا نا تو اللہ والوں کا ہو جائے ہے۔ میں نیکاں دے لڑ لگا تے میری چولی پھول پہ
میں بریاں دے لڑ لگا تو میرے پہلے بھی ڈول گئے. جب اللہ والوں کے قریب ہوں گے نا تو اللہ کی قسم پھر اللہ والے اللہ والا بنا دیتے ہیں. کہنے لگا اس بستی کی طرف جانا، وہ بستی والے بڑے اللہ والے ہیں، امید ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا. یہ بستی سے نکلا ہے. حضرات دیکھیے میرا رب معاف کیسے کرتا ہے، اور دیکھیے میرا رب معافیاں کیسے دیتا ہے. یہ بستی سے نکلا ہے نا، ابھی بستی سے نکلا ہے، دوسری بستی جانا ہے. اس بستی کا سفر کافی ہے. ادھر بستی سے نکلا ہے، جیسے ہی نکلا نا فیصلہ رب کا آ گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور نوجوانوں کبھی سوچو تو صحیح، اور فیصلہ آباد کا وہ لڑکا اثر پڑی ہے اور مغرب پڑھنی نصیب نہیں ہوئی. اللہ کی قسم سینکڑوں واقعات ہے، ایک جھٹکا لگا اور پتہ ہی نہیں ہے یہ سانس اوپر آئی یا نیچے جائے گی تو نہیں، اور نیچے جائے گی یا نہیں جائے گی، اور پھر کس بات کی اکڑ ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا نا تکبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو جواب دینے والے نے دیا تھا اور خاک کا انسان عقات بھول بیٹھا ہے، اور تیری تو اصل بھی مٹی ہے اور تیری تو اصل بھی خاک ہے، اور کس بات کا تکبر کر رہا ہے، اور کون سا اللہ پہ احسان جتلا رہا ہے، اور نافرمانیاں کرتے کرتے تیرا دل کیوں نہیں بڑھا. اور رمضان گزر گیا تو نے اپنے رب کو نہ منایا، اور رمضان گزر گیا اور تو نے اپنے اللہ کی رحمتوں کو نہ پایا، اور رمضان گزر گیا تو نے اپنے اللہ کو نہ منایا. اور یارو آج بھی وقت ہے، اللہ کی قسم آؤ. اور کئی نوجوان کہتے حضرات دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، اور میرے بھائی کیا دیکھا جائے گا اور کیا دیکھو گے. اور جب حلق میں جان پھنسے گی اور بولنا چاہے گا بول نہ پائے گا، کیا پھر دیکھا جائے گا. جب گھٹنوں میں جان پھنس جائے گی آپس میں گھٹنے مارے گا، کیا پھر دیکھا جائے گا. اور جب تیرے پیارے یہ سانس چل رہی ہے، سانس بند ہوگی نا کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کا رخ کر دیں گے، اور کیا پھر دیکھا جائے گا. اور جب تیرے عزیز اور پانی کے ڈول بھر بھر کے تیرے سر پہ ڈالیں گے اور تجھے پتا چلے گا اور تو دنیا چھوڑ گیا ہے، اور کیا پھر دیکھا جائے گا. اور جب لحد میں منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے تجھ سے من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، ہر سوال پہ ہاں ہاں لا ادری جواب دے گا، کیا پھر دیکھا جائے گا. آج تو وقت ہے، پھر موسم بہار ہے اور نیکیوں کا موسم ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اور خدا را آؤ اپنے رب کی دہلیز پہ، اور آؤ اپنے رب کی لحید پہ، آؤ اپنے رب کے در پہ، اپنے رب کو مناؤ. یہ بندہ نکلا بستی سے، اگلی بستی کا سفر ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے. جان نکلنے لگی نا تو گھٹنوں کے پل گر گیا ہے. مصنفین لکھتے جب گھٹنوں کے بل گرا ہے نا تو جذبہ کتنا ہے معافی کا، جذبہ کتنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ یہی نہ کہہ دے ہم نے اس منہ سے آیا کہ گناہوں میں تم بڑے پڑے گناہوں کے اندر. گھٹنوں پہ گرا ہے اور اس بستی کی طرف نا گھٹنوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور جان نکلی تھوڑی سی زمین پہ لیٹ گیا ہے، پیٹ کے بل چلتا جا رہا ہے کہ کہیں میں اس بستی کی طرف پہنچ جاؤں. اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ انداز ہمیں اتنا پسند آیا نا، جنت والے فرشتے بھی آگے جہنم والے بھی آگے. اب جنت والے کہتے ہیں اس کی روح ہم نے لے کے جانی ہے، جہنم والے کہتے نہیں ہم نے لے کے جانی ہے. ہائے میرا رب کہتا ہے لڑو نہ فیصلہ میں کر دیتا ہوں. اللہ ابھی اس نے توبہ کی تو نہیں تھی. جنت والے کہتے جا تو توبہ ہی کرنے رہا تھا نا. اور پھر امت محمدیہ پہ تو اللہ کے احسان ہی احسان ہے. پہلی امتیں گناہ کا سوچتی تھی گناہ لکھ دیا جاتا تھا، نیکی کا سوچتی تھی نیکی نہیں لکھ دی جاتی تھی، حتیٰ کہ نیکی کی طرف بڑھتے تھے پھر بھی نہیں نیکی لکھی جاتی تھی، اور نیکی کرتے تھے پھر لکھی جاتی تھی. پھر امت محمدیہ ہے نا اللہ نے احسانات ہی احسانات کر دیے. اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ پہ احسان ہے.
یہ گناہ کا سوچتا ہے تو میں کہتا ہوں فرشتوں کو گناہ لکھنا نہیں، ابھی تو اس نے سوچا ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اب لکھ دے، میں کہتا ہوں نہ اب بھی نہیں لکھنا، ابھی اس نے کیا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کر دیتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو لکھ دے، اب تو اس نے کر بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لکھ دو۔ پنجابی زبان میں کچی پلسن سے لکھنا، ہو سکتا ہے میرے بندے کے دل میں خیال آ جائے میرے رب نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی کا ارادہ ہی کرتے نا تو میں نیکی لکھوا دیتا ہوں، اس نے ارادہ کیا لکھ دو۔ اللہ بھی اس نے کی تو نہیں، فرمایا ارادہ تو کیا ہے نا لکھ دو اس کے بارے میں نیکی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا انداز ہمیں اتنا پسند آیا نا، جنت والے جہنم والے جگڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اب ماپ لو رستہ، جدھر سے آ رہا تھا نا وہ بھی رستہ ماپو، اور جدھر جا رہا تھا نا وہ بھی رستہ ماپو۔ اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جدھر رستہ تھوڑا ہوگا نا وہ اس کی روح کو لے جائے۔ اب خود سوچئے ابھی تو بستی سے نکلا تھا اور بستی کا رستہ تو بڑا کم ہے، جدھر جانا ہے وہ رستہ طویل ہے۔ اللہ نے رستے کو حکم دے دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹ لے۔ اللہ کیوں سمیٹو؟ فرمایا میرے بندے نے انداز اس طرح کا پیش کر دیا ہے، میں رب نہیں چاہتا میں اسے جہنم کا ایندھن بناؤں، اور رستہ سمٹ گیا ہے اور روح جنت والے لے گئے، اور 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب اور کیسے اپنے بندے کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ بچے نے روزہ رکھا ہو نا تو سارا دن ماں کتنے پیار سے دیکھتی ہے، جو بھی آتا ہے نا اسے بتاتی ہے میرے لال نے نا روزہ رکھیا تو ویکھو کیویں دا منہ ہو گیا ہے، رنگ پیا پیلا پیندا ہے، کڈا ہی معصوم جہا لگدا ہے روزہ رکھ کے، ایڈی لمبی دیہاڑی یہ کیویں کٹے گا، یہاں پہ نا حنظلہ بیٹھا، یہ حنظلہ بیٹھا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، خدا کی قسم سارے روزے رکھے ہیں، اس کی معصومیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا اتنا سا منہ نکلا ہے، معصوم بچہ ہے اور سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، ہمیں ترس آتا ہے یار معصوم بچہ ہے اور کتنا پیارا لگتا ہے، ہمارا خون ہے نا ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے، معصوم لگتا ہے اور پیار آتا ہے کہ یار معصوم بچہ ہے، سارا دن کیسے بھوک کا سامنا کرے گا اور سارا دن کیسے پیاس کا سامنا کرے گا، اللہ کی قسم، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جب ابن آدم روزہ رکھتا ہوگا، اور اسی لیے تو رب کہتا ہے اور میں نے روزے کا اجر خود لکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کا اجر تم نہ لکھنا، نماز کا اجر لکھو، زکوٰۃ کا اجر لکھو، اور صدقہ خیرات کا اجر لکھو، نوافل کا اجر لکھو۔ روزے کا اجر نہ لکھنا، یہ میں نے خود لکھنا ہے۔ کیوں؟ میرے بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ حضرات آج بھی وقت ہے، اللہ کی قسم آئیے اپنے رب کی دہلیز پہ آئیے، اپنے رب کو منا لیجئے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام آقا تشریف فرما ہے، میرے پیغمبر مسجد نبوی میں آقا کے صحابہ اردو گواہ تشریف رکھتے، محبوب کے پاس جہمیہ قبیلے کی خاتون آئی ہے، تاخرنی یا رسول اللہ، تاخرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا بی بی تم نے کیا کیا ہے؟ محبوب برائی کی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ میرے آقا فرماتے بی بی تیرا تو قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جا اسے جنم دے کے آنا تو پھر آنا۔ اس بی بی کو جلدی بڑی ہے، اس بی بی کو کتنی، حضرات یہی جلدی چاہیے اور یہی دل میں تڑپ چاہیے۔ اس کے دل میں خیال کیا ہے اور کہیں یہ نہ ہو میں اسی گناہ کے اندر اللہ کا سامنا کروں، اور کہیں یہ نہ ہو اسی گناہ کے اندر اللہ کا سامنا کروں تو کیسے کروں۔ اور نوجوانوں اللہ
کی قسم ہے، اور سارا دن گناہ کرتے اور کبھی خیال نہیں آیا اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور سارا دن گناہ کرتے اور کبھی دل نہیں کانپا، اور یہ تو زمین ہے نہ کانپنا شروع کر دیتی، ادھر ضمیر نہیں کانپتے۔ ابن جہمیہ قبیلے کی عورت آئی ہے، آقا فرماتے جا اسے جنم دے کے آ، اور بچے کو جنم دیا، پھر باری گاہ رسالت میں لے کے آ گئی، ہاتھوں پہ اٹھایا، تاخرنی یا رسول اللہ، تاخرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا تجھے اگر رجم کر دیا گیا، اس بچے کو کھلائے گا کون، اسے پہنائے گا کون، اس کی پرورش کون کرے گا، اور جا اسے کھانے کے قابل بنا کے آ۔ اس نے جلدی کی ہے اور جلدی جلدی بچے کو کھانے کے قابل کی ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، بارگاہ رسالت میں پھر آ گئی، محبوب طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، محبوب اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اسے لے جاؤ مدینے کے باہر گڑھا کھود کے رجم کر دو۔ صحابہ نے گڑھا کھودا ہے، رجم کر رہے، خالد بن ولید آئے، ایک پتھر پکڑا، دور سے مارا، اس عورت کے بدن سے نکلنے والا ایک خون کا قطرہ میرے خالد کے کپڑوں پہ لگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے بدن کے کپڑوں کو صاف کر رہے اور کہہ رہے ہائے گندی عورت کا گندا خون مجھے لگ گیا۔ میرے پیغمبر کے کانوں میں آواز پڑی نا، آقا فرماتے ہیں او میرا خالد کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور خالد کیا کہہ رہا ہے اس عورت کے بارے میں؟ خالد تجھے نہیں پتا اس نے ایسی عظیم توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو مدینے کے گنہگاروں میں تقسیم کیا جائے، اللہ سارے مدینے کے گنہگاروں کو ہی معاف کر دے، اس نے ایسی عظیم توبہ کی ہے۔ حضرات کبھی آئیے تو صحیح، اور کبھی اپنے رب کے سامنے گرائیے تو صحیح، اور کہیں اللہ کے سامنے التجائیں تو کریں۔ اللہ کی قسم ہے میرا مشورہ ہے، اور کبھی نہ کبھی تو نہیں، آج کل تو رمضان کا سیزن ہے نا، ہر بندہ سحری میں اٹھتا ہے، کبھی سحری سے تھوڑا سا پہلے دیر اٹھ کے نا 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنا، اللہ کی قسم ہے یوں محسوس ہوگا جیسے وہ صرف میرا ہی رب ہے، میرا ہی رب ہے۔ بندہ اعتراف کرتا جاتا ہے، اعتراف کرتا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا کا معمول ہے نا، بندہ اعتراف کر لینا تو دوسرا بندہ معاف کر دیتا، یار مانتے گیا ہے چھڑ معاف کر دو، یہ تو میرا رب ہے نا 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، اور وہ تجھے معاف کیوں نہیں کرے گا؟ آج دیکھو نا موسیٰ نبی ہے، قوم کو لیا باہر نکلیں بارش مانگنے کے لیے، اللہ بارش کا نزول کر دے، رب کہتا ہے موسیٰ مجھے پیار بڑا ہے تجھ سے، موسیٰ بڑی محبت ہے تجھ سے، اور موسیٰ لاڈلا نبی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کوہ طور پہ جا کے رب سے باتیں کرتا ہے، اور موسیٰ میں بارش نازل نہیں کروں گا، اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا تیرے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے اور جس سے میں ناراض ہوں، اس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ اور نبی موسیٰ نا جلالی طبیعت کے مالک ہے، آواز دی، اور کون ہے ہمارے مجمع میں اور جس کی وجہ سے اللہ بارش نازل نہیں کر رہا، اور نکل جے ہمارے مجمع میں سے۔ اس نے دیکھا نا اللہ میں اپنے دل میں خیال آیا یار یہ تو میں گناہ گار ہوں، اس نے دل میں اللہ سے باتیں کر دی، اور دل میں اللہ کو کال ملا لی، اور رب کا نمبر تو مصروف نہیں جاتا، اور دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ یہ دنیا والے ہیں، اللہ یہ میرا قبیلہ ہے، اللہ یہ میری برادری ہے، اللہ یہ میرے قرب و جواب والے
عزیز ہے، اللہ اگر ان کے سامنے باہر نکلا نا تو مولا میری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ یہ تو دنیا والے ہیں، اللہ یہ تانے مارتے ہیں، اللہ یہ ایک گناہ دیکھ لے اور ہر ایک گناہ تیرا بابل ویکھے تے دیوے دیس نکالا، اور ہر لکھ گناہ تیرا مالک ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا۔ اللہ یہ تو دنیا والے ہیں، اللہ ان کے سامنے اگر میں باہر نکلا مولا میری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ میں نہ مانے کی عزت رکھ لے، اللہ میری عزتیں بچا لے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ اچانک بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ فرماتے اللہ تو کہتا تھا ایک مجھ سے ناراض ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں برساؤں گا، اللہ اب بارش بھی برسا دی ہے۔ فرمایا موسیٰ اندر ہی اندر اس نے مجھ سے صلح کر لی، اندر ہی اندر اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اندر ہی اندر اس نے مجھے پکارا ہے نا تو میں نے اس کی پکار کا جواب دے دیا ہے۔ اور کیوں میں نے اعلان کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ موسیٰ فرماتے مولا اس کا نام ہی بتا دے وہ کون ہے۔ فرمایا موسیٰ جب ناراض تھا تب بھی نہیں تذکرہ کیا، اب کیسے کر دوں، اب تو یار ہو گیا ہے۔ وہ رب اتنے پردے پانے والا ہے، وہ رب اتنے پردے رکھنے والا ہے، وہ رب اتنی عزتیں رکھنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ نے رازوں پہ پردے ڈالے، ورنہ ایک شخص کو دوسرے شخص کو پتہ چل جائے نا اس کے اندر یہ عیب ہے، ہر مجلس میں اسے گنوائے گا، تو نے یہ نہیں کیا تھا، تو نے یہ نہیں کیا تھا۔ قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ کبھی نہیں جتلایا، اور تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا پھر بھی رزق مانگتا ہے مجھ سے، اور تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا اور پھر بھی اولاد مانگتا ہے مجھ سے۔ ہائے اور لوگوں آ جاؤ، اللہ کی قسم میں آ جاؤ، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کے سامنے گر گرا لو، اپنے رب کے سامنے گر گرا لو، اپنی جبین ناد کو رکھو اپنے مالک کی دہلیز پہ، اور کہیں یہ نہ ہو جو سورج مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے اور تو کہے اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ کی قسم میں، اور پھر تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کہیں یہ نہ ہو یا جان حلق میں پھنس جائے اور تو کہے اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ کی قسم میں، اور پھر تیرے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور کہیں یہ نہ ہو قیامت صغریٰ قائم ہو جائے اور تو کہے میں آ گیا ہوں، اللہ کہے گا پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے، پھر ماہ سیام بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور بندے نے پیکیج لگایا ہو نا، کوئی بندہ فون مانگے اور کہے وہ خوشی سے پکڑاتا ہے یار میرے کڑے پیسے لگنے پیکیج لگا کال کر، اللہ نے بھی رمضان پیکیج لگا کے بھیجا ہے۔ رب کہتا ہے پیکیج لگا ہم نا تراویح کے بعد کبھی تو بیٹھ، کبھی تو بیٹھ، فجر ہو جائے تجھے پتہ ہی نہ چلے تو پھر مانو تیرے پیکیج کے ساتھ۔ محبوبہ سے بات ہو تو کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ساری رات کیسے گزر گئی۔ ہائے کاش تیرا رب سے پیار ہو جائے تجھے پتہ ہی نہ چلے راتیں کیسے گزر گئیں، اور تو فجر کا انتظار کرے، اور تو فجر پڑھے تیرے دل میں تڑپ رہے ظہر کی، اور تو ظہر پڑھے تیرے دل میں تڑپ رہے عصر کی، تو عصر پڑھے تیرے دل میں خیال ہو مغرب پڑھ کے جاؤں، اور مغرب پڑھے تو عشاء پڑھنے کو جی کرے، عشاء پڑھے رب کے سامنے کھڑا ہو کے راتیں گزار دے تجھے پتہ ہی نہ چلے رات کدھر گئی۔ یہ میرے رب کا قانون ہے۔ حضرات آج بھی وقت ہے، آئیے اپنے اللہ کے سامنے گر گرائیے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ کی قسم میں تم صاف دل سے اللہ سے مانگو تو صحیح وہ رب معاف کرے گا۔ اور میرے ابو بکر نے تو بات کو اور احسان کر دیا۔ ابو بکر فرماتے کسی بندے کا دل پتھر دل ہو گیا ہے نا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، آنکھوں سے آنسو نہیں برستے گناہ یاد کر کر کے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بندہ رونے والا منہ بنا کے کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میرا رب اس کا رونے والا منہ دے کے اسے معاف کر دیتا۔
آج وقت ہے، آئیے اپنے رب کو منا لیجئے۔ یہ چند دن بچے، اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کیجئے، اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کیجئے۔ کیوں؟ یہ مہمان اللہ کی طرف جائے اور تمہاری ماں مہمان نوازی کے تذکرے اللہ کو سنائے، کہیں یہ نہ ہو یہ مہمان جا کے رب کو شکایتیں لگا دے۔ آئیے آج وقت ہے، اللہ کے سامنے گر گرائیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔